حضرات محترم، آج ہمارا حال دیکھیں کہ ہم جب کسی کی امانت کو لیتے ہیں، کوئی ہمارے پاس امانت رکھ کے جاتا ہے تو ہم اس میں خیانت کر دیتے ہیں اور اس کو ادا نہیں کرتے، اسی حالت میں ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر کس قدر اس کی سزا مسلط فرماتا ہے۔ اور دیکھیں آپ کہ حضرت صفوان بن ملک ایک بزرگ ہیں، انہوں نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ دنیا سے انتقال کر گئے تھے۔ خواب میں انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کیا تمہیں بخش دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صفوان بن ملک کے بھائی نے کہا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت عطا کی ہے۔ حضرت صفوان بن ملک فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے پیشانی پر ایک کالا سا دھبا کس وجہ سے ہے، یہ کالا داغ کس وجہ سے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کالا داغ میرے پیشانی پر اس لیے بنا دیا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک آدمی کا مال اپنے پاس رکھا تھا اور فلاں جگہ میں نے اس کو دفن کر دیا ہے اور میں نے اس کو ادا نہیں کیا تھا، نہیں لوٹایا ہوں، اسی وجہ سے میرے اوپر یہ کالا دھبا ہے۔ آپ جائیے اور اس کو وہ مال ادا کر دیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پیشانی سے اس دھبے کو مٹا دے گا۔ حضرات محترم، حضرت صفوان بن ملک صبح اٹھنے کے بعد آپ نے وہاں جا کر جہاں پر وہ مال ان کے بھائی نے دفنایا تھا وہاں سے نکالنے کے بعد اس شخص کو دے دیا جس کا وہ مال تھا۔ پھر دوسری رات جب خواب میں دیکھا تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ جنت کے محل میں ٹہل رہے ہیں، جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہیں اور حضرت صفوان بن ملک کے بھائی کی پیشانی پر کوئی بھی داغ اور دھبا نہیں ہے۔ حضرات محترم، آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے حق تلفی کرنے سے، کسی کے مال میں خیانت کرنے سے کس قدر عذاب عطا فرماتا ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادھم، جو ایک اللہ کے جلیل القدر ولی ہیں، بہت ہی پائے کے بزرگ ہیں، بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک ضعیف شخص، بزرگ آدمی 40 ساتھیوں کے ساتھ مسجد کے اندر تشریف لائے اور سبھوں نے محراب کے قریب میں نفل پڑھی۔ نفل پڑھنے کے بعد سبھی محراب کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئے اور اس بزرگ شخص نے، اس ضعیف العمر بزرگ نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، کیا اس مسجد میں کوئی ایسا بھی ہے جو ہم میں سے نہیں ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ ہاں۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اے ہمارے سردار، اس مسجد میں ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ہم میں سے نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم کے بارے میں اس بزرگ نے فرمایا ہاں، ایک شخص ہے اور وہ حضرت ابراہیم بن ادھم ہے جو 40 دن سے اپنی عبادتوں میں لذت اور مٹھاس نہیں پا رہا۔ اتنا سننے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم اس بزرگ کے پاس آ گئے اور آ کر کہتے ہیں آپ تو بات صحیح کہہ رہے ہیں، آپ تو بات سچی کر رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بتائیے۔ کہ ہاں، واقعی میں تو لذت نہیں پا رہا ہوں، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا کہ وجہ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ فلاں دن تو نے بصرہ میں کھجور خریدی تھی اور اس کھجور کے خریدنے میں ایک کھجور نیچے گر گئی تھی اور تو نے سوچا کہ وہ کھجور تیری ہے، لیکن وہ کھجور تیری نہیں تھی بلکہ کسی اور کی کھجور تھی اور تو نے اس کو اپنا کھجور سمجھ کے کھا لیا تھا۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری عبادتوں سے لذت ختم کر دی۔ حضرات محترم، آپ دیکھیں تو صحیح، بھول سے ایک کھجور کھا لیا کسی اور کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں سے لذتیں ختم کر دی ہیں۔ آج ہم تو جان بوجھ کر دوسروں کا مال کھا رہے ہیں تو ہماری زندگی سے سکون اطمینان نہیں جائے گا تو اور کیا جائے گا؟ سکون و اطمینان ختم نہیں ہوگا تو اور کیا ختم ہوگا؟ یہ ہے اللہ والوں کی شان، جو کسی کا مال بغیر اجازت کے نہیں لیتے تھے اور کبھی
اگر لے بھی لیا تو معلوم پڑنے پر پھر اس شخص کے پاس جا کر اس کی معافی تلافی کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت محمد مبارک اور حضرت ابراہیم بن ادہم دونوں راستے سے جا رہے تھے، بیت المقدس کے قریب سے گزر رہے تھے جنگل میں۔ چلتے چلتے ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھے، آرام کرنے کے لیے انار کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ انار کے درخت سے آواز آئی کہ اے بزرگوں، مجھ انار سے، میرے درخت سے کچھ انار کھائیے اور مجھے عزت بخشیے۔ 3 مرتبہ اس درخت نے اس طرح سے آواز دیا۔ ان بزرگوں نے انار توڑا، انار توڑنے کے بعد کھایا اور کھانے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ جب واپس لوٹ کر آئے تو کیا دیکھا کہ اس کے انار کے جو پھل تھے اور بھی زیادہ ہو گئے ہیں اور اس میں اور بھی زیادہ مٹھاس پیدا ہو گئی ہے۔ تو حضرات محترم، یہ ہے اللہ والوں کی شان، کہ اللہ والوں کی شان کی برکت سے جس جگہ جاتے ہیں ان کے قدم جہاں جہاں پڑتے ہیں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے اور اس میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، ترقی ہو جاتی ہے۔ آپ نے حضرت ذوالنون مصری کا نام سنا ہوگا، اگر نہیں سنا ہے تو سن لیجئے۔ حضرت ذوالنون مصری ایک اللہ کے بزرگ ہیں۔ ایک دن کشتی پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے اور اس میں ایک بادشاہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اب حضرت ذوالنون مصری کو وہ کشتی والے نہیں جانتے تھے، وہ بادشاہ بھی نہیں جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ ایک موتی اس کی غائب ہو گئی، کشتی کے اندر ایک موتی اس کی غائب ہو گئی۔ حضرت ذوالنون مصری پر اس نے بادشاہ نے الزام لگا دیا کہ آپ ہی نے میرا وہ موتی لیا ہے، آپ ہی نے موتی چرایا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں نہیں، میں نے تمہارا موتی نہیں لیا ہے، میں نے تمہاری موتی نہیں اٹھائی ہے، میں نے نہیں لیا ہے، کہتے رہے لیکن وہ باز نہیں آیا، اور یہاں تک کہ اس نے بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا۔ اور اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری کو دل میں تکلیف ہوئی اور رب کی طرف اپنا چہرہ کیا، آسمان کی طرف چہرہ کیا اور فرمایا اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے موتی نہیں لیا ہے اور مجھ پر یہ الزام جو لگایا گیا ہے بے بنیاد ہے۔ اتنا کہتے ہی حضرت ذوالنون مصری نے جیسے ہی اتنا کہا، سمندر میں بہت سی مچھلیاں اپنے منہ میں موتی لے کر آئی، ہزاروں مچھلیاں موتی لے کر آ گئیں اور ایک موتی ان مچھلی کے منہ سے لے کر حضرت ذوالنون مصری نے اس بادشاہ کو دے دیا۔ جیسے ہی کشتی والوں نے جب ان کی یہ کرامت دیکھی، یہ شان دیکھی، تو سب کے سب حیران ہو گئے اور ان کے قدموں پر گر گئے اور سب کے سب معافی تلافی کرنے لگے اور توبہ استغفار کرنے لگے کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ نون کا مطلب ہوتا ہے مچھلی، اور اس دن سے ان کا نام پڑ گیا ذوالنون مصری، یعنی مچھلی والے بزرگ، مچھلی والے بزرگ۔ تو اللہ والوں کی شان دیکھیں، وہ جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کی جب یہ شان ہے تو ہمارے نبی کی شان و عظمت کی کیا بات ہوگی اور کیا شان نرالی ہوگی۔ اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے۔ جس نے بھی حضور کی بارگاہ کا فیض حاصل کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، حضور کے دامن کرم کو تھام لیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو اتنا نوازا ہے، اتنا عطا کیا ہے کہ پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہ رہی۔ جو جاتا ہے مالا مال ہو کے آتا ہے، ڈگریاں لے کر آتا ہے، عہدے لے کر آتا ہے اور بڑے مرتبے پر فائز ہو کر آتا ہے۔ کوئی منصور بن کے آتا ہے، کوئی غزالی بن کر آتا ہے، ان کے دامن کرم سے جو وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان و عظمت، جس کا ہم چرچا کرتے رہیں گے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، اور ان کے ذکر سے اپنی فکر کو
بلند و بالا کرتے رہیں گے اور پاک اور منور و مجلہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کی شان و عظمت کو روز بروز ترقی عطا فرمائے اور ان کی شان و عظمت کے صدقے ہم سب کو عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے صدقے ہمیں اپنے اسلام کے طریقے پر بہتری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے جذبہ ایمانی کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے معاملات میں، اپنے سماجیات میں، اپنے معاشرے میں، اپنے دوست و احباب میں اسلامی زندگی کو اپنے گھروں میں قائم و دائم کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہر چیز میں اسلام کو آگے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔